أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سورۃ المنافقون، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فأغووهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ بے شک اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین بے شک پکے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی خصموں کو ڈھال بنا لیا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے کرتوت یقیناً بہت ہی برے ہیں۔ وہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بظاہر ایمان لے آئے پھر کفر وہی قائم رہے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لیے وہ بالکل نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی گفتگو غور سے سنتے ہیں، اور وہ عقل و فہم خیر کی توفیق سے ایسے بے بہرا
ہے جیسے دیوار سے ٹیک لگائی لکڑیاں، ہر چیخ پر انہیں یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ ان کے خلاف ہے، وہی لوگ حقیقی دشمن ہیں۔ آپ ان سے بچتے رہیے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو اپنے سر موڑ لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان کے حق میں برابر ہے، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ نافرمان قوم کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تفسیر سورۃ المنافقون، پہلی آیت کا پہلا فقرہ اذا جاءک المنافقون سے ہی، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ زمان نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے۔ ابن مردویہ اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورۃ المنافقون مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ سورت شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر راستے میں یا مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کی تفسیر سمجھنے کے لیے مذکورہ بالا اجمال کی تھوڑی سی تفصیل جان لینا بہت ضروری ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ، ابن اسحاق و ابن جریر کی روایت کی مدد سے یہاں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہجرت نبوی سے پہلے اوس و خزرج کے قبائل اپنی طویل خانہ جنگیوں سے تنگ آ کر بالآخر اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ قبیلہ خزرج کے مشہور سردار عبداللہ بن ابی سلول کو اپنا بادشاہ بنا لے اور اس کی قیادت و سیادت میں سب مل کر پرسکون زندگی گزارے۔ لیکن جب مسلمانان مدینہ نے ہجرت سے پہلے مکہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جسے تاریخ بیعت عقبہ کے نام سے جانتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ جانے کی دعوت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور تمام صحابہ انصار مدینہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف عداوت بیٹھ گئی۔ اس لیے اگرچہ اس نے حالات کے تقاضے کے مطابق بظاہر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن در پردہ یہود اور کفار کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازش کرتا رہا۔ جنگ بدر کے بعد جب یہودی خنیقہ کی صریح بدعہدی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کر دی، تو یہ شخص ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جنگ احد کے موقع پر بھی اس نے صریح غداری کی، اور عین وقت پر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے واپس آ گیا۔ 4 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی نظیر پر چڑھائی کی اور ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا، تو اس نے ان یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تم ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر مدینے سے نکل جانے کی نوبت آئے گی تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ ان واقعات کے بعد مسلمانان مدینہ کو اس کے منافق ہونے کا یقین ہو گیا تھا، لیکن حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اسے چھیڑا نہ جائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام داخلی دشمنوں کے ساتھ نہ الجھ لیں اور خارجی دشمنوں کو مدینے پر چڑھ دوڑنے کا موقع نہ مل جائے۔ شعبان 5 ہجری میں جب غزوہ بنی مصطلق واقع ہوا تو عبداللہ بن ابی بھی منافقی کی جماعت کے ساتھ مجبوراً شریک ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں کافروں پر فتح یابی کے بعد المریسیع نامی کنویں کے پاس پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خادم
جہجاہ غفاری اور سنان جہنی حلیف بن عوف بن خدرج کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور بات بڑھ گئی۔ جہنی نے انصار کو پکارا اور جہجاہ نے مہاجرین کو۔ عبداللہ بن ابی ناراض ہوا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انصار اور منافقین سے کہنے لگا، یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے، تم نے اپنے ملک میں ان لوگوں کو جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے۔ ہماری اور قریش کے کنگالوں کی حالت یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر دیتا کرو تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو، یعنی ان پر خرچ کرنا بند کر دو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئے۔ اللہ کی قسم مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ زید بن ارقم صحابی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کم عمر لڑکے تھے، انہوں نے ساری باتیں سن لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر منع عن نقل کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ عبادہ بن بشر کو حکم دیجئے کہ وہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فتنہ انگیزیوں کا پتہ چل گیا تو وہ دوڑا آپ کے پاس آیا اور سراسر جھوٹ بولا کہ اس نے یہ بات نہیں کہی۔ اس حادثے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر آپ چاہیں گے تو اسے مدینے سے نکال دیجئے گا، اللہ کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ عزت والے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں عبداللہ بن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کا کہ صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا تلوار سوت کر باپ کے آگے آ گئے اور بولے، تم نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عزت تمہاری ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی قسم تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو اجازت نہ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، عبداللہ کو کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ کو گھر آنے دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد اس صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے حالات بیان کیے اور ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا۔ اب آئیے ہم اس سورت کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر سنیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبداللہ بن ابی بن سلول اور دیگر منافقین آپ کے مجلس میں آتے ہیں تو اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، چاہے وہ منافقین اس کی گواہی دیں یا نہ دیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، ان کا باطن ان کے ظاہر کے مطابق نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جھوٹی قسم کو ڈھال بنا لیا ہے، جھوٹی قسم کو ڈھال بنا لیا ہے۔ آپ کی مجلس میں تو اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول، چاہے منافقین کی گواہی دیں یا نہ دیں، اللہ
گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، ان کا باطن ان کے ظاہر کے مطابق نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی جھوٹی مستقسموں کو ڈھال بنا لیا، جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قید و بند اور خطر سے بچاتے ہیں۔ خود اسلام پر دل سے عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں اور مدینہ کو سوسائٹی میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکوک و شبہات پھیلا کر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں انہیں جہاد میں جانے اور نیکی کے دیگر کاموں سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے سارے کرتوت بڑے ہی گناہوں ہیں۔ آیت نمبر 2 ان کی بدعمالی اور بدسلوکی، ان کے نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا زبان سے اقرار کیا، پھر شک و شبہ میں مبتلا ہو کر منافق بن گئے، اور اس نفاق کی اللہ نے انہیں پہلی سزا یہ دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ انہوں نے فہم و تدبر کی صلاحیتیں چھین لی، ان کے دلوں کی طرف جانے والے ایمان کے راستے سارے راستے بند کر دیے۔ آیت نمبر 3 عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین کی حالت پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ان کی شکل و صورت بڑی اچھی لگتی ہے، ان کے اجسام خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، ان کی چرب زبانی کی وجہ سے ان کی باتیں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ فہم و تدبر اور ہر قسم کے روحانی فائدے سے ایسے ہی آ رہے ہیں جیسے وہ لکڑی جسے دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی جاتی ہے، نہ وہ کسی عمارت میں لگی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کو سہارا دیتی ہے، یعنی بیکار محض ہوتی ہے، یعنی بعینئی یہی حال منافقین کے اجسام کا ہے جو حقیقی روح اور زندگی سے خالی ہے۔ چونکہ ہر وقت انہیں خوف لائق ہوتا ہے کہ نہ جانے کب اللہ تعالیٰ اپنی نبی پر وحی نازل کر کے ان کا پردہ فاش کر دے، ان کے قید و بند اور قتل کا حکم دے دے، اور ان کے اموال اور ان کی اولاد کو ان کے لیے حلال بنا دے۔ اس لیے ہر سرسراہٹ پر ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور چونک اٹھتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین آپ کے پکے دشمن ہیں، یہ لوگ دل سے آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں اور ہر آن انتظار میں ہیں کہ کب آپ پر اور مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر مان ہو، رائے حق سے کیسے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور دعوتی کوششوں کے اچھے آثار منافقوں کے اقوال و افعال اور اخلاق و افکار پر ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن دل کے اندر اندھوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آیت نمبر 4 جہجہ غفاری اور سنان انصاری کے درمیان مریسیہ کنویں کے پاس جھگڑے کے بعد عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ اکرام کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو کچھ لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، معافی مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اس نے کبر اور غرور کے ساتھ اپنی گردن پھیر کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھے ایمان لانے کو کہا، میں ایمان لے آیا، زکوٰۃ دینے کو کہا، میں نے زکوٰۃ دی، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سجدہ کرنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ تو ذیل کی 4 آیتیں نازل ہوئی جن میں منافقین کے سردار اور اسی جیسے دیگر منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معذرت پیش کرو تاکہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، تو تکبر کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھٹک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے
ان کے اس کفر و استکبار کا نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور منافقین اور اپنی سرکشی اور گناہوں کے سبب بدرجہ اولا فاسق ہے، بالخصوص عبداللہ بن عبید جھوٹا ہے، اور جس کے انگ انگ سے نفاق اور شرارت پھوٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عبید غفاری اور خزرجی کے جھگڑے کے بعد انصار سے کہا تھا کہ تم لوگ مکے کے ان کنگاروں پر خرچ کرنا بند کر دو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس جیسے دیگر منافقین کی سرنجش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کی ملکیت ہے، وہی جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ پھر جب منافق کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اگر وہ صحابہ اکرام پر خرچ نہیں کرے گا تو سب بھوک سے پریشان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تتر بتر ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرض نفاق کی وجہ سے ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، اسی لیے اتنی ظاہر و باہر بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی رئیس المنافقین نے کہا تھا اللہ کی قسم مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، اور اس منافقین کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ فی الحقیقت عزت و غلبہ اور سر بلندی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین اپنی کور مغزی کے سبب اس حقیقت کا ادراک کرنے سے خاسر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ نفاق سے بچائے، اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ تو رحم فرمانے والا، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ موذی بیماری جو پھیلتی جا رہی ہے، اے اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرما، صحت یابی عطا فرما، صحت مندی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو بھی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار رحم کرنے والا ہے، رحم فرما۔ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشن بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام اللهم أذهب هرها وبردها ومرضها اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث